الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ ذرا ٹیکنیکل نوعیت کا آ گیا۔ ہمارے برخوردار نے پوچھا یہ ہے کہ شیطان اپنی اصل شکل و صورت میں یا اپنے اصل روپ میں کیوں ہمیں نظر نہیں آتا اور چھپ کے کیوں وار کرتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یہاں ایک چیز میں پہلے پریمبل کے طور پہ بیان کر دوں، جو میں بہت بیان کرتا ہوں، اور میری بڑی کوشش ہے کہ ہم وہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو بھی امتحان یہاں چل رہا ہے اس امتحان میں شیطان ایک بڑا میجر پلیئر ہے۔ ہمارا نفس اور شیطان دونوں میجر پلیئرز ہیں۔ عام طور پہ ہماری دینی گفتگو میں، مذہبی گفتگو میں نفس کو قابو کرنے کے لیے تو ہم بہت کچھ سکھانے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اتنا زور نہیں ہوتا۔ میرے ذاتی خیال میں نفس کو تحریک بھی شیطان ہی دے رہا ہوتا ہے عام طور پر، تو شیطان سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اب شیطان کو چونکہ یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ جس سے ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا کوئی سوچ ایسی آئے جس میں ہمیں شیطان کی کسی عمل دخل کا اندازہ یا شبہ ہو، اور ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یا ہم صبح و شام میں اور نمازوں کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم شیطان کے دخل در معقولات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بیان ہوتا ہے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو اگر آپ اپنے دروازے کی کنڈی لگا دیں، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے کھانے کے پانی کے برتن کو ڈھانپ کے رکھ دیں، شیطان اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ چونکہ اس کو بھی یہ بات پتا ہے، اس لیے وہ سامنے سے نہیں آتا۔ اگر وہ شیطان بن کے آئے تو میں ویسی ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، تو 100 میں سے 90 انسان اس کو رد کر دیں کہ نہیں بھائی شیطان ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بھی یہی تھی۔ اگر کوئی آدمی کسی صاحب اقتدار کے پاس جائے اور اس کو کچھ نذرانہ پیش کرے، کانگڈ میں یا کیش میں، یعنی کوئی چیز دے اور کہے جناب یہ رشوت لایا ہوں آپ کے لیے، میرا کام کروا دیں، وہ کہے کہ نہیں نہیں بھائی میں رشوت نہیں لیتا۔ لیکن جب وہ کیا کہتے ہیں جناب علی آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، ہمیں لگا ہم آپ کی یہ خدمت میں آپ کے، تو وہ کیموفلاج کر کے، تلبیس کر کے اس کو کہتے ہیں۔ باقاعدہ بڑی خوبصورت تلبیس ابلیس کے نام سے ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، اس کا یہ کہ ابلیس اپنے آپ کو کیسے چھپاتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان کو یہ چونکہ بات پتہ ہے، اس لیے وہ سامنے فرنٹ پہ نہیں آتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے جو اس کا سب سے بڑا ٹول ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو اغوا کر لوں گا۔ اغویتنی، اغوا کیا ہوا کہ میں ان کو بہلا دوں گا، پھسلا دوں گا، کنفیوز کر دوں گا، ڈسٹریکٹ کر دوں گا۔ یہ سارے ترجمے اس کے بن جائیں گے پھر، اس لیے وہ فرنٹ پہ نہیں آتا، چھپ کے آتا ہے۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے چونکہ خود تو ہر جگہ نہیں پہنچنا نا، تو وہ اکثر شاید خود آتا بھی نہیں ہے۔ یہ سوال ہم سے رمضان میں بھی ہوا تھا کہ جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر رمضان کے دوران لوگ کیسے بدعملیاں اور گمراہیاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تبھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ اصل والا شیطان تو اس نے بند کر دیا، جو اس کے معنوی اور فکری فرزندان ہیں وہ تو گھوم رہے ہیں، تو وہ زیادہ راؤٹ وہ لیتا ہے۔ اصول بھی یہی ہوتا ہے۔ اب میں اس کو آپ کے ذہن کے لیے خاص طور پہ کروں کہ اگر دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہے، اگر ایک ملک دوسرے ملک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوئی سپائی بھیجے گا تو کس طرح بھیجے گا؟ اگر وہ دشمن ملک میں اپنے ملک کی یونیفارم پہنا کے اس کو بھیجے گا، سرحد پہ ہی روک لیں گے اس کو۔ عام طور پہ وہ انہی کے روپ میں اور ان کا ہمدرد بن کے جاتا ہے۔ وہ جو گفتگو کرتا ہے عام طور پہ وہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو بالکل خلاف، وہ دھیرے دھیرے گفتگو کرتا ہے۔ شیطان بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچ گیا، صدمہ پہنچ گیا کہ یہ کیا بایاتی ہے، کہتے ہیں تیرے ساتھ زیادتی ہوگی، تیرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اتنا اچھا آدمی ہے۔
بندہ کہتا ہاں یار میں تو اللہ کا بڑا فرما بردار آدمی، یہ وہ وجہ ہے۔ تو یہ پیور سائیکولوجیکل لیول کی گیم ہے۔ اب میں اس کو سمری کرتا ہوں، اس پہ ایک اور بڑی لمبی ڈسکشن ہے جو جادو کی ہے، اور کس طرح اب جادو باقاعدہ ایک میڈیکل سائنس بن گئی ہے، لمبی کہانی ہے۔ لب لباب یہی ہے کہ شیطان ہمدرد بن کے آتا ہے اور آپ کو آپ کی بہتری کی تجاویز دیتا ہے، اسی لیے آپ اس کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، ورنہ نہ آئیں۔ یقین جو میں ڈے ون سے، میں خود سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں آدم کو جب بہکایا شیطان نے تو کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس لیے روک رہا ہے اس پھل کا، درخت کا پھل کھانے سے، وہ ہمارا گندم ہے اور عیسائیوں کا وہ سیب ہے، کہ اگر تو یہ کھا لے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر وہ یہ جا کے کہتا آدم کو کہ آدم چونکہ میری اور اللہ کی شرط لگی ہوئی ہے اور تیرے سامنے مجھے سجدہ کرنا پڑا ہے، تیرے پہ میرے کو غصہ ہے، اب میں تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہوں، تو آدم کبھی بھی نہ کھاتے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس اللہ کے قرآن میں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم بھی غیر مرئی اور نفس کے لیول کی پریکاشنز لیں، اللہ کی دعائیں پڑھیں جو اللہ نے دی ہیں، اس کے رسول نے دی ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع رہیں، تب آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔